بڑی تاکید کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا ایک قانون بتلا رہا ہے۔ شروع سے ہی کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا۔ اعلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی، اعلان عام ہے۔ ہم جب اعلان کرتے ہیں کسی چیز کا، وہ چیز عمومی ہوتی ہے، اس لیے اعلان کرتے ہیں۔ جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا، کس بات کا اعلان کر دیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور میں تمہیں زیادہ کروں گا۔ اچھا، پہلے اعلان کرنا یہ بھی ایک تاکید ہے، مہم حکم ہے جس کا اعلان ہو رہا ہے۔ پھر لام تاکید کی، ازیدن نون تاکید کی۔ اتنی تاکیدوں کے ساتھ کوئی بندہ شک میں نہ رہے کہ شاید میں اگر شکر نہ بھی کروں تو مجھے معاف کر دیا جائے، نہیں، قانون عام ہے، تو بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ زیادتی تب کروں گا جب تو شکر کرے گا۔ کتنی زیادتی کروں گا؟ کوئی حد نہیں، صرف اتنا ہے تو شکر کرتا جا۔ جتنا جتنا شکر کرتا جائے گا اتنا اتنا میں زیادہ دیتا جاؤں گا۔ شکر کس پہ ہوتا ہے؟ شکر نعمت پہ ہوتا ہے۔ تو پہلے نعمتیں عطا کی، پھر شکر کا مطالبہ کیا ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کس میں زیادہ کروں گا؟ مزید نعمتیں دوں۔ تو جتنا جتنا بندے سے شکر بڑھتا جائے گا اتنا اتنا اس کے خالق سے نعمتوں میں اضافہ بڑھتا جائے گا۔ پھر اس کا مفہوم بھی بیان کر دیا، والا ان کفرتم، اور اگر تم نے کفر کیا، وہاں بھی تاکید کے ساتھ فرمایا ان عذابی لشدید، ان کی تاکید اور لام لگا کر شدید پر، پھر خود شدید میں تاکید۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی تیسری حالت نہیں ہے، حالتیں دو ہیں، یا بندہ شکر کرتا ہے اور یا کفر کرتا ہے، درمیانی حالت نہیں ہے۔ کیونکہ شکر نہ کرنا ہی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو کفر مفہوم عدمی ہے، وجودی نہیں ہے۔ شکر نہ کرنا کفر ہے۔ تو تیسری حالت نہیں ہے، دو حالتیں ہیں، یا شکر یا کفر۔ شکر کرتا جائے گا تو قانون عام ہے کہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ کفر کرے گا یعنی شکر نہیں کرے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ عذاب کم از کم کیا ہوگا کہ اپنی نعمتیں چھیننا شروع کر دے گا۔ جو جوانی ہمارے پاس ہے اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ جی یقیناً اللہ کی نعمت ہے۔ صحت اللہ کی نعمت ہے۔ کسی کے پاس فرصت ہونا، جو کام کرنا چاہتا ہے اس کی فرصت ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ اور بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں اس نعمت میں۔ علوم آل محمد کا طالب علم ہونا، اس راستے پہ آ جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس میں بھی تمام طلاب جو علوم آل محمد کے طالب ہیں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ آپ کو جو اللہ نے ایک خاص نعمت دی ہے جو ہر طالب علم کے پاس نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جوارے
امیر المومنین علیہ السلام میں ہے۔ یہ نعمت ہے یا نہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے نعمت ہے؟ کوئی پوچھ لے نعمت کیسے ہے، کیوں نعمت ہے؟ بھائی اس لیے نعمت ہے نا کہ نعمت وہی ہوتی ہے جس کی انسان کو حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، جس کی تمنا ہوتی ہے، وہ مل جائے تو یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ یہاں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت ہے کہ کتنے لوگ تمنا رکھتے ہیں یہاں زندگی گزارنے کی، نہیں گزار سکتے۔ کتنے لوگ ہیں ان کو اختیار دیا جائے، کتنے لوگ ان کو اختیار دیا جائے کہ آپ کو دنیا کے کسی خوبصورت ترین علاقے میں جہاں ہر سہولت مہیا ہوگی وہاں رہائش دیتے ہیں، اور چاہیں تو نجف اشرف میں دیتے ہیں۔ کتنے محبان امیر المومنین دنیا کے ہر خطے پر نجف اشرف میں رہنے کو ترجیح دیں گے۔ کئی لوگ ان کو کوئی کمی نہیں ہے وہاں جہاں پہ ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ اپنی زندگی نجف اشرف میں گزاریں، کوئی اسباب مہیا ہوں، لیکن حالات ان کو اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے کہ جوار امیر المومنین علیہ السلام میں جو رحمت ہے اللہ کی، جو برکتیں ہیں یہاں، جو زیارت کا شرف ہے یہاں، وہ ہر جگہ میسر نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر۔ اگر یہ نعمت ہے تو پھر تقاضا کرتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ لئن شکرتم، کیا شکر ہے؟ ایک طالب علم چاہتا ہے میں اس نعمت کا شکر ادا کروں تاکہ کفر نعمت سے بچوں، تو کیا ہے اس نعمت کا شکر؟ کیا ہے؟ اس نعمت کا سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ طالب علم اپنے آپ کو معصیت اور گناہ سے محفوظ رکھتے ہوئے دن رات اپنی علمی مصروفیت میں رہے۔ جتنا ٹائم اس کے پاس ہے اتنا وقت وہ علوم آل محمد کسب کرنے میں گزارتا ہے، تو یہ اس نعمت کا بہترین شکر ادا کر رہا ہے۔ چونکہ علم کی فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور ترین بہت زیادہ تکرار سے ذکر ہونے والی خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مولا علی کے لیے قابل افتخار صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ وہ مدینہ علم کے دروازے ہیں۔ رسول خدا نے تو مانگی ہی یہی نعمت ہے دنیا میں، رب زدنی علما۔ تو اس نعمت جوار امیر المومنین کا شکر ایک طالب علم ادا کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، معصیت سے بچائے، اپنے واجبات ادا کرے، اس کے بعد جتنا وقت ہے اس کا علوم آل محمد کو کسب کرنے میں، اپنی کمزوریوں کو محسوس کرے، مجھے کس چیز کی کمی ہے، کون سا مجھے درس ضرورت ہے، کون سی چیز مباحثے سے میں حل کر سکتا ہوں، کون سی چیز کی مطالعے کی ضرورت ہے میری۔ علم بڑا وسیع سمندر ہے، آپ اگر
نجف میں 15-20 سال دن رات بھی لگے رہے نا تو شاید کوئی قطرہ حاصل کر سکیں سمندر سے، کچھ قابل ہو جائے کہ قوم و ملت کی خدمت کر سکیں۔ تو یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو کیا ہو جائے گا؟ ایک طالب علم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتی، کون سا عذاب آ جائے گا اس پر؟ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کون سا عذاب آئے گا؟ بڑے عذاب آئے ہیں یہاں، کتنے طلبہ یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر نکالے گئے ہیں۔ ان کے خوابوں میں نہیں ہوتا کہ میں اتنا جلدی جانے والا ہوں، ایسا دھکا لگتا ہے غیب سے کہ پھر ساری زندگی امیر المومنین کے جوار سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک عالم دین سے یہاں سنا تھا کہ ایک طالب علم بڑی شکایت کرتا بار بار کہ نا جب سخت ماحول ہے اور یہاں کچھ نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ رات کو سویا ہوا تھا اور حکومت نے اٹھایا اور بارڈر کے باہر پھینک دیا جا کر، کوئی اس پر اس طرح کی تہمت اور اتہام لگی۔ کتنے واقعات ہم بھی دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ کم از کم اللہ کا عذاب اتنا ضرور آئے گا اس پر کہ 10-15 سال یہاں رہنے کے بعد بھی اتنے بڑے حوزے سے اور علمی مرکز سے ویسے فارغ جائے گا جیسے فارغ آیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ یہ جہالت ایک اللہ کے عذاب میں سے عذاب ہے۔ ایک بندہ ایسے حوزے میں رہ کر، جوار امیر المومنین میں رہ کر، اپنی علمی استعداد نہ بڑھا سکے، یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ کم از کم یہ آئے گا۔ ایک طالب علم کے بارے میں ایک سے زیادہ دفعہ بعض اساتذہ سے سنا تھا یہ واقعہ۔ 10-15 سال 20 سال ہو گئے حوزے میں اس کو، علاقے والوں نے مجبور کر دیا کہ ہمیں علاقے میں ضرورت ہے۔ عالم مرجع جو تھا اس سے بھی کہا کہ اس سے بھیجو، بڑی ضرورت ہے۔ اب جب یقین ہو گیا نا اس کو کہ اب مجھے جانا ہی جانا ہے، تو ندامت اور پشیمانی لے کر کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو کچھ پڑھا نہیں ہے، میں کیا جا کر کروں گا، کیا بتاؤں گا۔ یعنی مجھے اس واقعہ سے لگتا ہے کہ کم از کم اتنا تو اس میں دین تھا نا کہ میں نے غلط نہیں بتانا، صحیح میرے پاس نہیں ہے، غلط نہیں بتانا۔ اس جرأت مند سے تو اچھا تھا نا کہ جو لوگوں کو غلط بتاتا ہے۔ تو اس واقعے میں یہ ہے کہ رات کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعہ اقدس سے جا کر چمٹ گیا، پوری رات روتا رہا کہ مولا میری طرف سے کوتاہی ہے، میں نہیں پڑھا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مجھے شرمندگی سے بچا لیا۔ بہرحال روتے روتے سو گیا وہ۔ رات کو خواب میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی، بہرحال کچھ عطا ہو گیا اس کو۔ تو یہ بھی اس کے اندر کوئی کچھ تھا تو اس نے کچھ پا لیا، ورنہ کتنے بدبخت ایسے جو جیسے ایسے ویسے چلے گئے۔ تو کم از کم کفران نعمت کا یہ سزا ضرور ملتی ہے یہاں۔ بعض تو جو پہلے استعداد ہوتی ہے وہ بھی ختم کر کے جاتے ہیں۔
پہلے کچھ کتابیں پڑھانے کی اہلیت ہوتی ہے، فضول زندگی گزارنے کے بعد وہ استعداد بھی چلی جاتی ہے۔ تو لہذا شکر نعمت یہ ہے کہ جس ہدف کو لے کر کے آپ نکلے تھے گھر سے، وہ جو کئی مہینے آپ کے تڑپ میں گزرے تھے نجف کے لیے کہ کب میرا ویزا لگے گا، کب میری ٹکٹ ملے گی مجھے، اور جو شوق تھا کہ میں حوضے میں جا کر پڑھوں گا، اسی کے مطابق اگر آپ دن رات گزار رہے ہیں تو آپ اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کتنے طلبہ ہیں جو بھول جاتے ہیں، وہ اوقات انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ وہ نجف کس لیے آ رہے تھے، ان کے کیا خیالات تھے اس وقت جب وہ نجف کی تمنا کر رہے تھے، سب کچھ بھول گئے اور کاموں میں پڑ گئے۔ یہ تو بھول گئے ہم پڑھنے کے لیے آئے تھے، کچھ مال جمع کرنے کے چکر میں صرف یہی خیال ہوتا ہے کہاں سے کتنے مل رہے ہیں، نہیں دیکھا حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، شبہے کا مال ہے یقینی ہے، کچھ نہیں دیکھا۔ گپ شپ کئی گھنٹے فضول گپ۔ کوئی برادر بتا رہا تھا کہ حرم امیر المومنین میں پتہ نہیں نارکل پر اس کی گردن پہ حرم امیر المومنین میں اسٹیشن بنے ہوئے ہیں گپ شپ کے، یعنی باقاعدہ جگہ مخصوص ہے، نہیں فلاں ٹائم پہ فلاں بیٹھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تو عام جگہ پہ بھی فضول گپ شپ دیکھتے، کسی کو تو اس کو ڈانٹ دیتے، کیسی فضولیات میں مصروف ہو، تو اللہ کا ذکر کر لیتے۔ تو کہاں وہ اپنے حرم میں یہ قبول کرتے ہیں کہ طالب علم مطالعہ درس بحث اس کو چھوڑ کر فضول گپ شپ میں بیٹھا ہو، کمرے میں ہے تو گپ ہے، کچن میں گیا تو 5 منٹ کا کام تھا آدھا گھنٹہ گپ شپ میں چلا گیا، وضو کرنے گیا تو وہاں آدھا پونا گھنٹہ گپ شپ۔ اس طرح زندگی گزر رہی ہے۔ کچھ کو جو ہے وہ نیٹ نے اتنا غافل کر رکھا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا کتاب کو ہاتھ لگائے۔ بڑے اچھے اور ذہین طالب علم کو ایک درس کا مشورہ دیا اور کچھ دن وہ درس میں جانے کے بعد چھوڑ دیا اس نے۔ تو پوچھا میں نے، سنائیں؟ کہا درس بہت اچھا تھا لیکن میں نہیں جا پا سکوں گا۔ وجہ بھائی؟ کہا اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پوچھ لیا بھائی ٹائم کیوں نہیں ہے؟ دیندار طالب علم تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ کہا فیس بک سے فراغت نہیں ملتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ جو موجب بنتی ہے اس کفران نعمت کا۔ کوئی حرام مال کھا لیتے ہیں، کوئی فضول محفلیں۔ فضول محفل میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم ضائع ہوا ہے، ایسی محفلوں میں اکثر اوقات معصیت ہوتی ہے۔ کسی عالم دین مرجع پہ بات ہوگی، تہمت، ظنون، صرف بدگمانیاں کسی طالب علم کے بارے میں ہوگی، کسی عام مومن کے بارے میں۔ تو صرف یہ نہیں کہ فضول ٹائم ضائع ہوتا ہے، معصیت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ تاکید ہے روایات میں کہ لا یعنی باتوں سے اجتناب کریں، ورنہ یہ انسان کو معصیت تک لے جاتی ہے۔ کچھ کو عرض کیا ہے کہ انٹرنیٹ ان کا ٹائم ضائع کرتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو، اور بعض جو ہے وہ دعوتوں کے اور کھانے پلانے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، ان کا کوئی دن فارغ نہیں ہوتا۔
آج فلاں کے ہاں جا رہا ہے اور وہ اس کے ہاں آ رہا ہے اور پھر وہ تیسرے کے ہاں جا رہے ہیں. دوستی اتنی ہے بھائی تو آپ نے کبھی علماء تو یہاں تک بحث کرتے ہیں کہ طالب علم پڑھائی کو زیادہ ترجیح دے یا نماز شب کو. اگر نماز شب تہجد رکاوٹ بن رہی ہے پڑھائی کے تو کیا کیا جائے؟ علماء تو اس طرح سوچتے ہیں نماز شب کے شاید مستحبات میں سے اس کی کوئی مثال ہو جتنی تاکید نماز شب کی ہے. ایک عالم دین سے سنا تھا کہ مستحبات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور نماز تہجد، ان دو سے زیادہ شاید کسی مستحب کی تاکید نہیں ہے. یہاں تک بحث ہوتی تھی طالب علم سفید لباس پہن سکتا ہے یا نہیں، جلدی میلا ہو جاتا ہے اور دھونا پڑتا ہے. کہاں ہے وہ علماء، کہاں ہے وہ طلاب؟ استفتاء موجود ہے، سید خوئی سے پوچھا گیا طالب علم سفید لباس پہن سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ جلدی میلا ہو جاتا ہے اور دھونا پڑتا ہے، ٹائم لگتا ہے. یہ تو بات ہے میرے خیال میں اب عجیب سی لگتی ہے، ایسی کوئی بات کرے محفل میں. تو یہ چیزیں ہیں جو طالب علم کو کفران نعمت کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے بچنا ہے. ان سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ طالب علم کہتا ہے مجھے غفلت ہو جاتی ہے، ارادہ کرتا ہوں، نیت بناتا ہوں، لیکن ایک دو دن بعد پھر وہی حالت. نہیں، اس کے لیے مسلسل چارجنگ کی ضرورت ہے، اور یہ ہر بندے کو ہے، آپ کو نہیں. اے موسیٰ اس وقت چین سے بیٹھنا جس دن خبر آ جائے کہ شیطان مر گیا ہے، ورنہ تب تک جہاد جاری ہے. تو یہ جہاد رکھنا ہوگا. بہترین وسیلہ اس جہاد کا، بہترین اسلحہ، بہترین تیاری اس جہاد کی دعا اور مناجات ہے. اسلحہ ہے مومن کا، ہر لڑائی میں کام آتا ہے. میں ذاتی تجارب سے جب کسی بندے کو دیکھتا ہوں نا کہ ذلیل اور خوار ہو گیا ہے، عزت نفس اس کی نہیں رہی، یقین ہونے لگتا ہے کہ اس کا اللہ سے رابطہ نہیں ہے. جس طالب علم کا، جس مومن کا اللہ سے رابطہ ہے، اللہ سے مانگتا ہے میری عزت کو محفوظ رکھ، اللہ سے مانگتا ہے میرے علم میں اضافہ کر، اللہ سے مانگتا ہے مجھے معصیت سے محفوظ رکھ، دن رات یہ دعائیں مانگتا ہے. میرے نفس کو پاک کر، مجھے روحانی جسمانی مرضوں سے محفوظ رکھ، دن رات اخلاص سے مانگتا ہے. توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کی بات نہ سنے. ہمیں تو جو تعلیم دینے والی ہستی ہیں انہوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب تک نہ سنے دروازہ کھٹکائے رکھیں، کھٹکائے رکھیں، کھٹکائے رکھیں، اس لیے کہ جو دروازہ بار بار کھٹکایا جاتا ہے وہ کھل کر رہتا ہے. دعا اگر آداب کے ساتھ مانگی جائے، مواظب ہو جائے آدمی، صبح کے ٹائم پہ مانگ رہا ہے، مثلا نماز کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد، معصوم نہیں فرماتے میرا اللہ میں کیسے توقع رکھوں آپ سے کہ جو چیز ساری زندگی میں نے آپ سے مانگی ہے، اتنا بڑا سخی ہو کر تو اس چیز سے مجھے محروم کرے. ما ہاکذا ظن بک، تیری ذات میں یہ گمان، بدگمانی نہیں کی جا سکتی. تو جس طالب علم کا یہ پہلو مضبوط ہے، دعا ہے، مناجات ہے، نماز اول وقت میں پڑھتا ہے، لیٹ نہیں کرتا. یہ اول وقت پہ نماز پڑھنا ایک اکسیر ہے، اکسیر، عجیب اثرات ہیں اس کے.
ہم بعض دفعہ اس کو اتنا ویلیو نہیں دیتے، بھائی ٹائم وسیع ہے پڑھ لیں، نہیں، اول وقت پہ نماز پڑھنا بہت بڑی چیز ہے۔ غالباً آغا بہجت سے کسی نے سوال کیا تھا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا صرف ایک کام کر لے، اول وقت پہ نماز پڑھ، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ تو جو طالب علم اول وقت پہ نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، مناجات ہے، قرآن مجید کی تلاوت توجہ اور التفات کے ساتھ، کل میں ایک عالم دین کی زندگی پڑھ رہا تھا، غالباً محمد حسین نام ہے لیکن بجن وردی کے لقب سے معروف ہے، نجف کے علماء میں سے، روزانہ 4 پارے قرآن کے پڑھا کرتے تھے، 2 صبح نماز سے پہلے اور 2 پارے مغرب کی نماز سے پہلے۔ آج اگر کہا جائے کہ کون طالب علم ہے جو 4 پارے نہیں 4 صفحات پڑھنے کا ملتزم ہے، 2 ٹائم 8 صفحے اس کے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے طلبہ کہیں کہ ہاں ہم پابندی سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں سے دوری نتیجہ بنتی ہے کہ انسان راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رسی ہے، قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، نماز اللہ کی رسی ہے، دعا اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کو تھام لیا وہ ادھر ادھر نہیں جاتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ پڑھائی کا جو طریقہ کار ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ طالب علم محنتی ہوتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ نہیں کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے تو کیا طریقہ کار ہے، ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، جس وجہ سے وہ محنت کرتا بھی ہے تو وہ نتیجہ نہیں دیتی۔ کئی چیزیں ہیں جو درس کے ذریعے سے ہیں، کچھ ہیں جو آپ مباحثے سے بھی کر سکتے ہیں، کچھ ہیں جو مطالعے سے حل کر سکتے ہیں۔ پھر مطالعہ کرنا ہے تو کوئی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اس کو پھر محفوظ کرنا ہے، اس کے خلاصہ کر کے لکھنا ہے تاکہ یاد رہے، پھر کون سی چیز کا مطالعہ اہم ہے اس کی تشخیص کرنی ہے، درس پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سطوح علیہ کے بعد طلبہ آئے، چند دن پہلے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا اب درس کفایہ میں جاتے ہیں تو پہلے پڑھ کے تیاری کر کے جاتے ہیں، کہا نہیں، واپس آ کر ہم درس کا مباحثہ کرتے ہیں لیکن پہلے مطالعہ کر کے کبھی نہیں گئے۔ تو میں نے کہا آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی، استاد کے درس کی پوری سمجھ کبھی نہیں آئے گی۔ حیرت ہوئی، مدرسوں میں رہے، حوزے میں رہے، پڑھنے کے اصول ابھی تک اصول پتہ نہیں ہے پڑھنے کے کیا ہے۔ اس طالب علم اس چیز کو واجب سمجھے کہ وہ پہلے تیاری کر کے جائے، اس کو واجب سمجھے کہ ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو استاد کی بات سے، اس کو واجب سمجھے کہ واپس آ کر مباحثہ کرے۔ کتاب حل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہی عقل رکھنے والے لوگ تھے جنہوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں، کوئی خارق و طبیعہ بشر نہیں تھے وہ۔ مطالعہ بھی اسی طرح ہے، مثلا بجائے اس کے کہ آپ پڑھتے پڑھتے 50 صفحہ پڑھ لیں، نہیں 5 یا 10 صفحے پڑھیں لیکن اس کو لکھیں، خلاصہ کر کے اس کا لکھیں، آج کیا پڑھا ہے، نئی کیا چیز ملی ہے مطالعے میں۔ مباحثے میں جائیں تو تیاری کر کے جائیں، پھر چھٹی نہ کریں مباحثے کی۔ طالب علم مباحثہ شروع کرتے ہیں، ہفتے 10 دن تک چلتا ہے، اس کے بعد ختم۔ آج اس نے چھٹی کی ہے، دوسرے دن اس نے چھٹی کی ہے، تیسرے دن دونوں نہیں۔ التزام ہو مباحثے میں۔ حوض نجف میں دروس کے ساتھ ساتھ جو چیز انتہائی مہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مباحثہ، آپ کی لکھائی، یہ سارا کچھ عربی میں ہونا چاہیے۔
حاشیہ لکھتے ہیں کتاب پر، کاپی نوٹ تیار کرتے ہیں، عربی میں لکھیں، مباحثہ کریں، عربی میں کریں۔ شرم آتی ہے بعض دفعہ طالب علم ایک جملہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتا، 10-15 سال ہونے والے، ایک جملہ عربی کا اس کو صحیح لکھنا نہیں آتا، بولنے میں ایک جملہ نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اس پہ کام ہی نہیں کیا، اس نے محنت ہی نہیں کی۔ اب 15 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے کوئی زبان سیکھنے کے لیے، سارے اس کی کتابیں عربی میں ہوں اور پھر بھی اس کا ہاتھ تنگ ہو لکھنے یا بولنے سے، یعنی باعث شرم ہے یہ چیز۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس تصور کو راسخ کریں کہ نجف میں آپ کے یہاں اوقات یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا ہوگی۔ کتنے لوگ جو مال میں، اسباب میں، سب کچھ میں ہم سے زیادہ ہیں، لیکن یہ نعمت ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر اس کی قدر کر لی تو دنیا و آخرت کو پا لیں گے، علم بھی ہوگا، عزت بھی ہوگی، مقام بھی ہوگا، دنیا بھی ہوگی، آخرت بھی ہوگی۔ ورنہ جنہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی ہے، آخرت تو آخرت، ان کی دنیا بھی تباہ ہو گئی ہے۔ زمانے نے ان کو ٹھکرا دیا ہے، دھتکار دیا ہے۔ اور اس کو دوبارہ تاکید سے عرض کروں کہ طالب علم تب بھٹکتا ہے، تب اپنے مشن اور ہدف سے ہٹتا ہے جب وہ کوئی گناہ شروع کرتا ہے، جب وہ حرام مال کھانا شروع کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، واجب میں سستی کرتا ہے، اور یہ چیزیں تب کرتا ہے جب اس کا اللہ سے رابطہ کمزور ہو جاتا ہے اور شیطان کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور آنا شروع ہوتی ہے۔ جس کا طالب علم کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہے، نماز، دعا، تلاوت، ان چیزوں کے ذریعے سے اس کو کوئی چیز نہیں ہلا سکتی ہے۔ وہ ہر وقت مسلح ہے، اسلحہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ بھی طالب علم ہیں جن کے تمام رواتب ہونے کے باوجود بھی حل میں مزید حلال ہو حرام ہو مل جائے، اور وہ بھی طالب علم ہے کہ جو پوچھنے آتا ہے کہ فلاں جگہ سے میں راتب لے لوں، جائز ہے یا ناجائز؟ تو میں نے پوچھا کہ آپ کے راتب کتنے ہیں؟ کہا کوئی نہیں ہے، وہی ایک ہی ہے۔ میں نے کہا اگر وہ ناجائز ہو تو کہا نہیں لوں گا، پہلے نہیں اوقات گزر گئے میرے۔ اللہ سے رابطہ ہو تو پھر بندہ یوں ہوتا ہے کہ رازق وہ ہے اور اس نے طالب علم کے رزق کی زبان اٹھائی ہے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، محمد وآل محمد علیہ السلام کے علوم سے ہمارے دلوں کو منور فرما، خدایا ہمارے سینوں کو تعلیمات قرآن کے لیے کشادہ فرما، ہمارے والدین اساتذہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بحق محمد وآل محمد علیہ السلام میرا اللہ اس موذی وبا وائرس کورونا کو ہم سے اٹھا لے، اپنی رحمت کے دروازے ہم پہ کھول دے۔ جو مومنین اس بیماری میں مبتلا ہے پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، خدایا مظلومین کی نصرت فرما، جہاں جہاں مومنین، مجاہدین، مسلمین اعداء اسلام کے ساتھ برسر پیکار ہیں، خدایا انہیں غلبہ نصیب فرما۔ پروردگارہ اس جوار امیر المومنین علیہ السلام کی نعمت کا ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، علم و عمل کی دولت سے مدد فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام
حجت دوران کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار سے شمار فرما۔ پروردگارا تیری بارگاہ میں ملتمس ہے، اپنی رحمت، اپنی عزت، اپنی عظمت اپنے بندوں پر شفقت کر، تجھے واسطہ میرا اللہ جب تک زندہ ہے محمد و آل محمد کی زیارت، مرنے کے بعد ان ہستیوں کی شفاعت ہمارا مقدر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات